مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ عمر میری ڈھلتی جا رہی ہے، کیا رونق دنیا دیکھو۔ عمر میری ڈھلتی جا رہی ہے، کیا رونق دنیا دیکھو۔ اب فقط ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، کعبہ دیکھو، حج کی سعادت حاصل کروں، عرفات دیکھو، مینا دیکھو، مزدلفہ دیکھو۔ حجیوں پر، حج پر جانے والوں پر جو رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس تلبیہ کی بھی کیا بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم یعنی احرام باندھنے والا دن کی ابتدا سے غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتا ہے تو سورج غروب ہوتے وقت اس کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مل کر پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے، سفر کی تکالیف اٹھاتے اور خود کو تھکاتے؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کر دیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہی آنا ہے، اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ، تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئی۔ کیسی سعادت مندیاں ہیں حج پر جانے والوں کے لیے، مکے جانے والوں کے لیے، مدینے جانے والوں کے لیے۔ مزید کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی مجھے حج کا سفر درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو سکوں۔ سنو،
اے مدینے جانے والو، حج پہ جانے والو، دل کے کانوں سے سنو۔ فرمایا اے بھائی، اگر ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لو، اور اگر دوست درکار ہو تو اللہ عز و جل اپنے دوستوں کے دلوں کا مالک ہے، اور اگر توشہ یعنی زیادہ سفر چاہتے ہو تو اللہ عز و جل پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی سے اس کا طواف کرو۔ تو میرے محترم اور پیارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا بہترین ہم نشین اس سفر حج کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ تمام تر مدنی پھول جو بیان ہوئے، ان کو پانے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے رفیق الحرمین کا مطالعہ شروع کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔